فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق رواه البخاري. وفي الدرر المنثورة العين ينزل الرجل القبر والجمل القدر. میرے محترم بزرگ دوستو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اس دنیا میں فرمائی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے آزمائش میں بھی گھیرا ہے، اور ابتلاءات بھی اس کے ساتھ آئیں گے۔ کبھی اس کے ساتھ فراخی ہوگی تو کبھی تنگی بھی ہوگی، کبھی وہ صحت مند ہے تو کبھی وہ مریض بھی ہوگا، کبھی وہ اچھا ہے تو کبھی خراب بھی ہوگا، کبھی زندہ ہے تو کبھی مردہ بھی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ انسانوں کے ابتلاءات اور انسانوں میں کے امراض اور انسانوں کی صحت، اس کی بیماری، یہ سب کا سب ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ من جانب اللہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، کہ اس بیماری کی شفا بھی اللہ نے رکھی اور بیماری کو دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے، دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا ہے۔ قرآن میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شاید قول ہے کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا نصیب فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا یہ اعتقاد ہو اور ہمارے دل میں یہ بالکل ایمان کامل ہو اس بات پر کہ فلاں بیماری آئی، فلاں مرض آیا، فلاں مصیبت آئی، فلاں مسئلہ پیش آیا، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ سب کا سب ایک ایمان والے کے لیے آزمائش ہے، اور ایک ایمان والے کا گویا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کتنا کامیاب ہے، وہ اس امتحان میں کس قدر کامیاب ہے۔ اب جو ہے ہمیں جو بیماری لگی، وہ بیماری کیسی ہے، وہ بیماری کیا ہے، اس بیماری کا اصل سبب کیا ہے، ہمارے ساتھ جو مصیبت آئی، ہمارے ساتھ جو پریشانی آئی، اس پریشانی کا اصل مرجع کیا ہے،
اس پریشانی کا اصل ماوا کیا ہے، کہاں سے وہ پریشانی پھوٹ پڑی، اس کا سراغ لگانا اور اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل امر ہے۔ کبھی تو کسی بیماری کا ظاہری سبب ہوتا ہے کہ فلاں وجہ ہوئی، اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری ہوئی، فلاں مرض ہوا، اس کی وجہ سے مجھے یہ بیماری پیش آئی، لیکن کبھی اس کا ظاہری سبب نظر نہیں آتا۔ لاکھ علاج کرا لیں، لاکھ چیک اپ کرا لیں، لاکھ ڈاکٹروں کو دکھا لیں، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں نظر آتا، اس کی شفا نصیب نہیں ہوتی، اس سے شفا ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ہم پریشان رہتے ہیں، ہماری پریشانی سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس مرض کا علاج کیا ہے، اس مرض کی دوا کیا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ ہمیں جو بیماری لگتی ہے کبھی اس بیماری کا ظاہری سبب بھی نظر آتا ہے، کبھی اس بیماری کا ظاہری سبب نظر نہیں آئے گا، کبھی کبھی اس کا سبب نظر بد بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، العین حق، نظر بد حق ہے۔ بعض لوگ نظر بد کا انکار کرتے ہیں کہ نظر کوئی چیز نہیں، عین کوئی چیز نہیں، کسی کی نگاہ، بری نگاہ کسی پر پڑ جائے یہ اس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، کہ جس طرح سے ایک اسباب ہوتے ہیں ظاہری اور ایک اسباب ہے باطنی، جیسے کہ جادو، سحر، ٹوٹکا، نظر بد، تو نظر بد، جادو، شیطان کا اثر، جنات کا اثر، خبیث کا اثر، ان چیزوں کے اثر کو قرآن نے، حدیث نے تسلیم کیا ہے، قرآن نے، حدیث نے اس کا ذکر کیا ہے اپنے قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، لہذا اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں لوگ کہ شیطان کا کوئی اثر نہیں، خبیث کا کوئی اثر نہیں، جن کا کوئی اثر نہیں، سحر نام کی کوئی چیز نہیں، جادو نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن نے کہا ہے کہ جادو بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، سحر بھی اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے۔ وما کید الساحر من حیث اتی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں اور آپ کی نبوت بجا ہے اور آپ کی رسالت برحق ہے تو ذرا میرے جادوگروں سے مقابلہ کر لیجئے، آپ اپنا معجزہ دکھائیے، ہمارے جادوگر اپنا معجزہ دکھائیں گے۔ چنانچہ جادوگر آئے اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا اور زبردست جادو دکھایا، اتنا زبردست جادو دکھایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہے، جن کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، جنہیں کتاب تورات ملی، جنہیں بڑے 4 انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ جب جادوگر نے اپنا جادو دکھایا موسیٰ ڈر گئے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ گیا، اپنے دل میں ڈر کا احساس، اتنا بڑا نبی ایک جادوگر کے جادوگری سے ڈر گئے، تو ہم اور آپ کیا ہے؟ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو تسلی دی، قالوا لا تخف انک انت الاعلی، موسیٰ ان کے ظاہری سبب سے نہ ڈریے۔ تو معلوم ہوا کہ جادو، جس کا ہم اردو میں جادو کہتے ہیں، قرآن نے اسی جادو کو سحر سے تعبیر کیا ہے۔ تو جادو اور سحر اس کا وجود ہے، اس کا تحقق ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کے اپنے علاج ہیں، قرآن نے اس کا علاج ذکر کیا ہے، حدیث میں اس کا علاج ہے۔ تو جادو سے بچنا، سحر سے بچنا، نظر بد سے بچنا، یہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا علاج ہم قرآن سے تلاش کریں گے، اس کا علاج ہم حدیث سے تلاش کریں گے۔ آپ حدیث میں دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برملا فرمایا، العین حق، نظر بد حق ہے۔ نظر بد کیا چیز ہے؟ ہم نے کسی کے حسن کو دیکھا کہ یہ فلاں بہت خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ہم نے اس پر اپنی نظریں جما لی، تو یہ آپ کی نظر اسے کھا جائے گی۔ اور نظر ایک ایسی بیماری ہے، قرطبی میں لکھا ہے مفسرین نے کہ نظر سے جب آدمی کسی کے اوپر غور سے دیکھتا ہے تو ایک قسم کا اس کی آنکھ سے کرنٹ نکلتا ہے، جو کرنٹ اس معین کو اور اس نظر لگانے والے شخص پر، نظر لگنے والے شخص جس کو نظر لگائی جا رہی ہے، اسے جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔
اور یہ جادو سے بھی خطرناک نظر ہے۔ اور نظر کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ کوئی بد نظر ہوگا، کوئی خبیث قسم کا انسان ہوگا، کوئی شرپسند قسم کا انسان ہوگا اس کی نظر لگے گی، نہیں، نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، گرچہ وہ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، گرچہ وہ پیار کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ نے آنکھ میں ایک طاقت اور قوت رکھی ہے۔ یہ طاقت اور قوت سامنے والے کو نیست و نابود بھی کر سکتی ہے، اور یہ طاقت و قوت سامنے والوں کو فرش سے عرش تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ولی اللہ، اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی جب اپنی نگاہ سے کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو اسے ولی کامل بنا دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جب وہ اپنی نگاہ سے دیکھ لیں گے تو اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ درر منتصرہ میں ایک روایت ہے کہ العین ينزل الرجل القبر والجمل القدر، کہ نظر بد ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، والجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ پر انسان کی نگاہ جب کسی پر پڑتی ہے تو خواہ وہ انسان پر پڑے، حیوان پر پڑے، جاندار پر پڑے، یا کسی بھی شخص پر، کسی اشیاء پر بھی پڑے گی تو وہاں بھی وہ نظر جا کر کے متاثر ہو جائے گی۔ کسی کی جاہ پر پڑ گئی، کسی کے منصب پر پڑ گئی، کسی کی منزلت پر پڑ گئی، کسی کی عزت پر پڑ گئی تو اس کی عزت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی اس کی نگاہ سے۔ یہ حدیث نے تسلیم کیا، شریعت نے اسے تسلیم کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو معلوم چلا کہ شہر میں کچھ لوگ عائنین ہیں، کچھ نظر بد رکھنے والے مشہور بھی ہوتے ہیں۔ عام طور سے گاؤں دیہات میں، شہروں میں معلوم رہتا ہے کہ فلاں عورت نظر بد لگاتی ہے، فلاں مرد نظر بد لگاتا ہے، اس سے بچ کے رہنا وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ لوگ عائنین ہوتے ہیں سچ میں کہ اس کی نظریں بڑی کڑی ہوتی ہیں اور وہ اپنی نظروں کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ فلاں شہر میں کچھ لوگ عائنین ہیں، نظریں لگاتے ہیں، نظر بد کے مالک ہیں، اور اپنی نظر بد سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ اس کی نظر بد سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لوگ تھے تو ان تمام کو جمع کیا، جمع کر کے جیل میں ڈلوا دیا۔ لیکن نظر بد اتنی سخت ہوتی ہے، وہ جب جیل میں پہنچے تو جیل لکڑی کی تھی، تو وہ سب عائنین نے جیل کو دیکھنا شروع کیا اور اس کی تعریف شروع کرنی، کیا خوبصورت جیل ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے، کیا خوبصورت ڈیزائن ہے، اور اس پر اپنی نظریں جمانی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں پوری جیل ڈھا گئی، پوری جیل گر گئی۔ یہ اس کی نظر کا اثر تھا کہ سب بھاگ گئے۔ یہ نظر کا ایسا اثر ہوتا ہے، اسی لیے نظر بد سے حفاظت بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دعائیں بیان فرمائی ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بیان فرمائی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت سہیل ابن حنیف، یہ ایک مرتبہ نہا رہے تھے غسل خانے میں، اور اپنا ہاتھ اس طرح، اپنا ہاتھ غسل خانے کی دیوار پر رکھ کر باہر لٹکائے ہوئے تھے۔ بغل راستے سے حضرت عامر ابن ربیعہ گزر رہے تھے، یہ بھی صحابی ہیں۔ حضرت سہیل ابن حنیف وہ خود بھی صحابی ہیں، حضرت عامر ابن ربیعہ یہ بھی صحابی ہیں۔ اور حضرت عامر ابن ربیعہ نے جب ان کے ہاتھ کو دیکھا تو کہا کیا خوبصورت ہاتھ ہے۔ حضرت سہیل ابن حنیف یہ خوبصورت شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی دی تھی۔ تو حضرت عامر ابن ربیعہ نے کہا کیا خوبصورت ہاتھ ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت سہیل ابن حنیف چکرا کر کے گر گئے، بخار آنے لگا۔ خبر پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسی ایسی بات ہے، تو اللہ کے رسول نے فوراً تاڑ لیا کہ اسے نظر لگی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پتہ لگاؤ کہ جس وقت وہ نہا رہا تھا وہاں اس راستے سے کون گزرا۔ معلوم چلا، پتہ لگایا گیا تو حضرت عامر ابن ربیعہ پکڑے گئے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ گزرے تھے۔ ارشاد ہوا بلایا جائے، حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ما قتلتم اخاک، کیوں تم اپنے بھائی کو ہلاک کرتے ہو، کیوں تم اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو۔ حضرت عامر ابن ربیعہ چونکے کہ میں نے کیا کیا، میں نے تو اس کی خوبصورتی کی تعریف کی، میں نے تو اسے داد دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی چیز تجھے اچھی لگے، جب کوئی چیز تمہیں پسند آئے، تو بجائے اس کے کہ اس کی تعریف کی جائے بلکہ یہ کہو ما شاء اللہ، یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس سے تمہاری نظر اس پر نہیں جمے گی، اس سے وہ شخص تمہاری نظر سے محفوظ رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نظر لگانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا نظر بد کا مالک ہو، سامنے والا نظر بد رکھنے والا ہو، سامنے والا شر پسند ہو، بلکہ علماء نے تو لکھا ہے کہ بچوں کو نظر والدین کی بھی لگ سکتی ہے۔ بچوں کو اکثر نظر اس کے ماں باپ کی، اس کے نانا نانی کی، اس کے دادا دادی کی لگتی ہے، اس کے بھائی بہن کی لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ، والدین، دادا دادی، نانا نانی پیار میں، شفقت میں اسے دلاریں گے، اسے چومیں گے، اسے چاٹیں گے، اسے گود لیں گے، ممکن ہے کہ اس کی نظر سخت ہو، اب وہ نظر اس پر لگ جائے۔ تو وہاں پر ضروری ہے کہ جب وہ پیار کر رہا ہو، جب اسے شفقت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو، جب اسے لاڈ و پیار کے ساتھ اسے گود لے رہا ہو، تو ساتھ ساتھ اللہ سے دعائیں بھی کرے کہ اے اللہ اسے نظر بد سے محفوظ رکھ، اے اللہ اسے ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھ، اے اللہ اسے ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھ، شیطانوں کی شیطنت سے، خبیثوں کی خباثت سے اسے محفوظ رکھ۔ دعائیں دے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کرے۔ تو یہ جو تعریفی جملے اور دعائیہ کلمات ہوں گے وہ اس کی نظر کے لیے کاٹ ہوگی۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کے حضرت حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ علیہ السلام اسے دیکھتے، اسے لاڈ پیار کرتے تو یہ دعائیں پڑھ کے دم کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو حضرت اسماعیل و اسحاق کو یہ دعائیں پڑھ کر کے دم کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا حضرت اسماعیل نبی زادہ ہے، حضرت اسحاق نبی زادہ ہے، بعد میں چل کر نبی حضرت اسحاق، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے، شیطانوں کی شیطنت سے محفوظ رکھنے کے لیے، خبیثوں کی خباثت سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا پڑھ کر کے اپنے بڑے بچوں کو دم کیا کرتے تھے اور انہیں تلقین کیا کرتے تھے کہ یہ دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو، اور ان کے جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے ان کو یہ دعائیں تعویذ بنا کر کے لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ ایسا کیا کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ العین حق، نظر بد حق ہے، اس کا انکار نہیں۔ ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جاہ کو بیان کرنا، اپنے منصب کو بیان کرنا، اپنی عزت کو بیان کرنا، اپنی جائیداد کو بیان کرنا، یہ سب فضول بات ہے۔ یہ چیزیں آپ کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں۔ کچھ اچھا کھا رہے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیے، کچھ اچھا بول رہے ہیں، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیے، کچھ اچھی چیزیں خریدیں، کسی کو لڑکا ہوا، کسی کو لڑکی ہوئی، کسی کے گھر میں اولاد ہوئی، اسے انٹرنیٹ پر شیئر کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر شیئر کر رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بے اولاد ہوں گے، ان کی طمع کی نگاہ، ان کی لالچ کی نگاہ آپ کی اولاد پر پڑے گی، تو کیا آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے؟ اس لیے ان چیزوں سے حفاظت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تحدیث بالنعمہ کے طور پر کر رہے ہیں، نہیں، تحدیث بالنعمہ کے طور پر بھی کرنے سے بچیے، اس لیے کہ اگر نظر لگے گی تو پھر وہ آپ کے لیے خطرہ اور آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ وہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ اپنے 11 بیٹوں کو بھیجے، اپنے بیٹوں کو سب کو بھیجے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو بھیجا تو 2 مرتبہ بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہت میں، ان کے دربار میں۔ 1 مرتبہ بھیجا، وہ گئے اور اس کے بعد واپس آئے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ان کو بلایا گیا، پھر بلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو دوسری مرتبہ جب بلایا تو دوسری مرتبہ جاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تلقین کی تھی، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ دیکھو بیٹو تم بادشاہ کے دربار میں جا رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان کے کل یہ 10-11 بیٹے ایک ساتھ جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر کے بادشاہ ہو چکے تھے. اور چونکہ ایک مرتبہ جا چکے تھے تو گویا کہ بادشاہ کی نظر میں آ چکے تھے وہ، اور وہاں حواریین جو تھے ان کے دربار میں رہنے والے لوگ ان کی نظر میں یہ بیٹے آ چکے تھے. تو فرمایا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. دیکھو ایک دروازے سے مت جانا. حضرت یعقوب بہت بڑے نبی ہیں اور ان کے بیٹے سب نبی زیادہ ہیں، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا. من ابواب متفرقۃ، متفرق دروازے سے جانا، یعنی ایک دروازے سے نہ جا کر کے کئی ایک دروازے سے دو دو ایک ایک تین تین کر کے جانا. ایک ساتھ جاؤ گے تو تمہاری جاہ کا، تمہاری جلال کا، تمہاری عظمت کا، تمہاری ہیبت کا روب پڑے گا، ہو سکتا ہے دوسروں کی نظر نہ لگ جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام اسے فرما رہے ہیں اور اسے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو دوسروں کی نظر. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اصل بات نظر بد سے بچانا ہے، اس لیے کہا کہ ایک ساتھ نہ جانا کیونکہ نبی زیادہ تھے، بڑے لمبے چوڑے تڑنگے خوبصورت، نظر فوراً لگ سکتی تھی، اسی لیے منع فرمایا کہ ایک دروازے سے نہ جا کر کے کئی دروازے سے جانا تاکہ لوگوں کی نظریں تم پر نہ جمیں. اور پھر اللہ حضرت یعقوب آگے فرما رہے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اور یاد رکھو یہ ہم مختلف دروازوں سے داخل ہونے کے لیے تمہیں تو کہہ رہے ہیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم کو اللہ سے بے نیاز کر دیے. کوئی مصیبت آنی ہو تو وہ تو آ کر رہے گی، لیکن انہوں نے ایک ٹوٹکا قسم، جسے ٹوٹکا کہتے ہیں، انہوں نے ٹوٹکا استعمال کیا. اسی لیے فقہاء نے، علماء نے جو گھریلو ٹوٹکے ہیں اس کو جائز قرار دیا. بعض ٹوٹکے ہوتے ہیں کسی کو نظر لگ گئی کسی بچے کو تو مرچ وغیرہ گھما کر کے پھر اسے جلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ تمام ٹوٹکے جس میں شرکیہ کلمات نہ ہو جائز ہیں، ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا، ان کو ایسا ہی بول کر کے رد نہیں کیا جا سکتا. کسی کے اوپر لگے کہ ہاں یہ شخص اس بچے پر نظر ہے یا اس شخص پر نظر ہے، اور اس نظر کو اتارنے کا اگر کسی کے پاس اس کے ذریعہ ہے، کسی کو اسے نظر اتارنا آتا ہے اور نظر اتارنے میں وہ شرکیہ کلمات استعمال نہیں کرتا، کوئی ایسے کلمات استعمال نہیں کرتا جو غیر مذاہب کے کلمات ہیں جس سے شرک کی اور کفر کی بو آ رہی ہو، وہ سارے کے سارے ٹوٹکے جائز ہیں. اسی لیے حضرت سہیل ابن حنیف کو جب سحر لگا اور نظر بد لگی تو حضرت عامر ابن ربیعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور کہا کہ عامر ابن ربیعہ تم وضو کرو. وضو کرنے کے بعد ان کے پانی کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد کہا سہیل ابن حنیف سے کہ اس پانی سے تم نہا لو. چنانچہ سہیل ابن حنیف نے ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے نہایا. یہ بھی ایک قسم کا ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا تو اسے بلایا جائے اور اس کے ساتھ یہ عمل کیا جائے. بعض مفسرین نے لکھا کہ اگر والدین نیک ہوں تو والدین کے وضو کے پانی کو وہ اولاد، وہ شخص، وہ لڑکا، وہ لڑکی اس وضو کے پانی سے نہا لے، انشاءاللہ وہ نظر بد سے دور ہو جائے گا، نظر بد سے محفوظ رہے گا. تو کچھ لوگ ایسے عائنین ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کی نظریں کڑی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا تو پیشہ ہی ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا پیشہ ہے ان سے تو بچ کے ہی رہنا چاہیے. اسی لیے فقہا کی ایک فتاوی شامی کی ایک روایت، ایک عبارت میں ابن عابدین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شہر کے قاضی کو پتہ چل جائے، اگر کسی شہر کے قاضی کو یعنی شہر کے جو اس کے پی ایم سی ایم ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں فلاں شخص عائن ہے، اس کی نظر کڑی ہے، یہ لوگوں کو نظر لگاتا ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. اور پھر انہوں نے آگے لکھا ہے اس لیے کہ چند لوگوں کو مضرت میں ڈالنا پورے شہر کو مضرت میں ڈالنے سے بہتر ہے. تو اپنے آپ کی نگاہ کو بھی محفوظ رکھے انسان. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نظریں لگا کرتی تھی. یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ولی ہیں، بڑے کامل شخص ہیں، بڑے 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں نظر نہیں لگے گی. نظر تو نبی کو لگ سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگانے کے لیے یہود کے ساحرین کو جمع کیا گیا. یہود نے میٹنگ کر کے اپنے سحرا کو، اپنے سحرا کو، اپنے جادوگروں کو اور نظر بد لگانے والوں کو جمع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری خوبصورتی کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوبصورتی دی تھی، کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کے آدھی خوبصورتی دی گئی تھی، تو یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو 99 گنا کر دے، پھر اس کو 2 گنا کر دے، وہ خوبصورتی اللہ کے رسول کو حاصل تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے اپنی پوری عظمت، ہیبت اور جلال کے ساتھ، اور یہود ایک کنارے کئی صف میں کھڑے تھے صرف نظر بد لگانے کے لیے، اور انہوں نے نظریں لگائی، اور انہوں نے جب اپنی نظر جمائی تو جمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر کے ممبر سے اترے، اور اتر کے 1-2 صحابی سے کہا کہ مجھے گھر پہنچا دو، میری طبیعت بگڑ رہی ہے۔ نظر فوراً لگ گئی۔ قرآن کی آیت فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، سورہ نون کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے یہی لکھا ہے، بعض مفسرین نے، کہ کچھ یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر لگائی تھی، اور وہ نظر اللہ کے رسول کو اثر بھی کیا تھا۔ اسی لیے نظر بد سے آدمی کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ کسی بھی جتنے بھی دعائیہ کلمات ہیں ان دعائیہ کلمات کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں ہے سورہ فاتحہ، اسی طرح سے آیت الکرسی، اور قرآن کی ایک 2 آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا، اور اس طرح کے اور دوسری آیت ہے۔ ان آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے جس پر نظر لگی ہو، جسے نظر لگی ہو، وہ خود یا تو دم کرے یا کوئی دوسرا دم کر دے۔ مسلسل اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو وہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ تو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے قرآن نے جو دعائیں دی ہیں، حدیث میں جو دعائیں معصورہ ہے، ان دعائیں معصورہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے باقی رہ گئے سنت سے فارغ ہو جائیں۔